میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے مقصد شہادت امام حسین، یعنی امام علی مقام نے کس مقصد کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا، کس مشن کے لیے جو ہے امام علی مقام نے اپنے پورے گھر بار کو جو ہے قربان کیا۔ آخر مقصد شہادت امام حسین ہے کیا؟ کیا آپ نے اس مقصد کے لیے اپنی قربانی پیش کی تھی، اپنی قربانی دی تھی کہ میری شہادت کے بعد جو ہے میرے نام سے میلہ لگایا جائے؟ کیا امام علی مقام نے اپنے سر کو اس مقصد کے لیے کٹایا تھا کہ میری شہادت کے بعد جو ہے میرے نام سے خرافات کیا جائے؟ کیا امام علی مقام نے اس مقصد سے جو ہے اپنے سر کو کٹایا کہ میری شہادت کے بعد جو ہے میرے نام سے جو ہے فاتحہ خوانی کرائی جائے؟ آخر شہادت امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ آخر امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا ہے؟ آخر امام علی مقام نے اپنے سر کو کیوں کٹایا؟ آخر امام علی مقام نے علی اصغر کو کیوں قربان کر دیا؟ آخر امام علی مقام نے علی اکبر کو کیوں قربان کر دیا؟ آخر امام علی مقام نے کس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے جو ہے امام علی مقام نے اپنے پورے گھر بار کو قربان کیا؟ آخر وہ مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے کانوں سے جیسے ہی مارکے کربلا کا لفظ جو ہے ٹکراتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو ہے ایک نقشہ آ جاتا ہے، اور وہ نقشہ کیسا آتا ہے؟ وہ اس طریقے کا نقشہ آتا ہے
کہ امام علی مقام کو یزید نے جو ہے شہید کروا دیا۔ امام علی مقام کو یزید نے شہید کروا دیا۔ جیسے ہی معرکہ کربلا کا لفظ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے، ہمارے ذہن میں جو ہے یہی نقشہ آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ معرکہ کربلا ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ یہ معرکہ کربلا ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ یقیناً بلا شک و شبہ جو ہے یزید نے امام علی مقام کو شہید کروایا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ابھی جو ہے معرکہ کربلا پورا نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام نے جو ہے شہادت بعد میں، امام علی مقام کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، پہلے امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آتے ہیں۔ پہلے یزید کے مقابلے میں امام علی مقام آتے ہیں، تب جا کر جو ہے امام علی مقام شہادت کا جام جو ہے نوش کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ آخر بات کیا تھی کہ امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ بات کیا تھی کہ امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آئے؟ کیوں آخر آپ مقابلے میں آئے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب تک اس چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے معرکہ کربلا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ شہادت بعد میں ہوتی ہے۔ پہلے امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آتے ہیں، آخر یزید کے مقابلے میں امام علی مقام کیوں آتے ہیں؟ تو آؤ سنو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام جو ہے کیوں یزید کے مقابلے میں آتے ہیں؟ یزید پلید جو ہے جب تخت پر بیٹھا، یزید پلید جو ہے جب تخت پر بیٹھا تو اس نے جو ہے ولید بن عقبہ، یہ ولید بن عقبہ جو ہے مدینے کا گورنر تھا، اس کے پاس یزید کا خط آتا ہے کہ امام حسین سے جو ہے میری بیعت لے لی جائے، میری بیعت لے لی جائے۔ یزید پلید کا یہ فرمان جو ہے ولید بن عقبہ کو جب ملتا ہے تو ولید بن عقبہ نے امام علی مقام کو بلایا، امام علی مقام کو بلایا دارالامارت کے اندر، دارالامارت کے اندر، اور بلانے کے بعد کہا کہ اے امام، یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے اور اس خط کے اندر جو ہے یزید نے یہ لکھا ہے، یزید نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے امام علی مقام سے یزید کی بیعت لے لی جائے، یزید کی بیعت لے لی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ولید بن عقبہ نے جو ہے ولید بن عقبہ نے اس چیز کو امام علی مقام کے سامنے رکھا، امام ولید بن عقبہ کو جو ہے جب یزید کا خط ملا تو خط کے اندر یزید نے یہ لکھا تھا کہ امام علی مقام سے جو ہے بیعت لے لی جائے۔ اب جب امام علی مقام دارالامارت کے اندر آپ تشریف لے گئے تو ولید بن عقبہ نے اسی خط کو جو ہے امام کے سامنے پیش کر دیا اور مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام علی مقام نے جو ہے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ دیا، امام علی مقام نے جو ہے صاف صاف فرما دیا کہ یزید اپنے فسق و فجور اور ظلم کی وجہ سے جو ہے ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ امام علی مقام نے واضح کر دیا کہ کیوں میں بیعت سے انکار کر رہا ہوں۔ آپ نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس لیے جو ہے بیعت سے انکار کر رہا ہوں
کہ یزید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آئے تھے، اگر امام علی مقام یزید کے مقابلے میں آئے تھے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، گناہوں کی دکان میں تالا لگانے کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ فاسق یعنی علی الاعلان گناہ کرنے والا تھا، یعنی علی الاعلان گناہ کرنے والا تھا۔ تو جب یزید جو ہے علی الاعلان گناہ کرنے والا تھا تو اگر امام علی مقام اس کی بیعت کر لیتے، امام علی مقام اگر اس کی بیعت کر لیتے تو اس کے لیے یہ سند ہو جاتی کہ اس کا ہر کام جو ہے شریعت کی روشنی میں جو ہے صحیح ہے۔ دنیا والے سند کے طور پر یہ چیز پیش کرتے کہ جب امام نے بیعت کر لی ہے تو یقیناً جو ہے یزید غلط نہیں ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے جو ہے عزیمت کے راستے پر چلتے ہوئے آپ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور علی الاعلان کہتے ہیں، علی الاعلان فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ امام علی مقام کا مشن کیا تھا؟ گناہوں کی دکانوں پر تالا لگانا، ظالم کو نیست و نابود کرنا، یہ امام علی مقام کا مشن تھا۔ یہ مقصد شہادت امام حسین ہے، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے۔ صرف امام علی مقام کے نام سے جو ہے کھا لینا ہی یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا جو مقصد تھا اس مقصد کو، اس مشن کو آگے بڑھانا جو ہے یہ حقیقت میں محبت کی دلیل ہے، یہ حقیقت میں محبت کی دلیل ہے۔ تو ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچانے کی کوشش کریں، خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھو امام علی مقام کا مشن کیا تھا، مقصد شہادت امام حسین کیا تھا؟ حدیث پاک سن لیں پہلے۔ سوانح کربلا کے اندر جو ہے کہ رویانی اپنی مسند میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی زبان مبارک سے جو ہے یہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنی امیہ کا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص جو ہے بنی امیہ کا ہوگا، جس کا نام جو ہے یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا، آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا، غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ بنی امیہ کے اندر یزید نام کا ایک شخص پیدا ہوگا اور اس کا کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ سنتوں کو مٹائے گا، وہ سنتوں کو مٹائے گا۔ اب آپ یزید کی سیرت کو پڑھیں، یزید پلید کی سیرت کو پڑھیں، بہت سارے ایسے کام جو ہے آپ کو مل جائیں گے کہ جو سنت نبوی ہے،
جو میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، مگر یزید پلید جو ہے اس سنت کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، اس سنت کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ یعنی یزید پلید جو ہے اس سنت کو مٹانا چاہتا ہے، اس سنت کو جو ہے لوگوں کے درمیان سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ایسا ماحول بن گیا کہ سنت نبوی کو مٹایا جانے لگا، لوگوں کو سنت نبوی سے دور کیا جانے لگا، تو سنت نبوی کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں امام عالی مقام آ گئے، امام عالی مقام آ گئے سنت کی حفاظت کے لیے، کہ میرے نانا کی سنت جو ہے ہرگز نہیں مٹائی جا سکتی، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے علی اکبر کو دے کر سنت کی حفاظت کرنی پڑے، میں علی اکبر کو دے کر جو ہے سنت کی حفاظت کروں گا، چاہے علی اصغر کو دے کر سنت کی حفاظت کرنی پڑے تو سنت کی میں حفاظت کروں گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مقصد شہادت امام حسین یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے اور سنت کی حفاظت بھی کی جائے اور سنت کی تعلیم بھی دی جائے، سنت کی بھی تعلیم دی جائے۔ یہ مقصد شہادت امام حسین ہے، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو یعلا اپنی مسند میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ جو ہے عدل و انصاف پر قائم رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت جو ہے عدل و انصاف پر ہمیشہ قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رکھنا یعنی بدلنے والا جو ہے بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت جو ہے ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی۔ اب آپ میرے آقا کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک دیکھ لے کہ ہر زمانے میں چاہے ابو بکر کا زمانہ رہا ہو، چاہے عمر کا زمانہ رہا ہو، چاہے عثمان غنی کا زمانہ رہا ہو، چاہے مولا علی کا زمانہ رہا ہو، چاہے امام حسن کا زمانہ رہا ہو، چاہے امیر معاویہ کا زمانہ رہا ہو، ہر زمانے میں جو ہے عدل و انصاف پایا جاتا رہا، ہر زمانے میں عدل و انصاف پایا جاتا رہا۔ اور جیسے ہی سن 60 ہجری کے اندر یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے، اس نے جو ہے عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا، عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا۔ جب عدل و انصاف کا جنازہ نکل گیا، شریعت کا مذاق اڑایا جانے لگا، تو شریعت کی حفاظت کے لیے، عدل کی حفاظت کے لیے، انصاف کی حفاظت کے لیے کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام علی اکبر کو لے کر آ جاتے ہیں، علی اکبر کو لے کر امام علی مقام عدل و انصاف کی حفاظت کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر میرے امام جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مقصد شہادت امام حسین کیا ہے؟ عدل و انصاف قائم کرنا۔ معلوم کیا ہوا؟ مقصد شہادت امام حسین یہ ہے کہ روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کیا جائے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے ناطے دار ہو، ہر کسی پر جو ہے عدل و انصاف کیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ میرے امام علی مقام کا پیغام ہے، یہ میرے امام علی مقام کا پیغام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے امام کا مشن تھا کہ روئے زمین پر ہر طرف جو ہے عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، چاہے یزیدیت کو جو ہے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے، مگر روئے زمین پر قائم ہو تو عدل و انصاف قائم ہو اور ظالم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے۔
ظالم نیست و نابود ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام کا مشن عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اور دیکھیں تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف جو ہے خروج اس وقت کیا جب ہم اس کے فسق و فجور سے ڈر گئے کہ ہم پر آسمان سے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، کیونکہ یزید ایسا شخص تھا کہ امہات بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے لگا تھا، شراب پیتا اور نماز نہ پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ ایسا شخص تھا کہ وہ جو ہے امہات یعنی امہات المومنین جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان سے یہ یزید پلید جو ہے نکاح کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا ظلم تھا۔ اور یہ جو ہے بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے لگا تھا، یعنی بہن بھائی میں نکاح جو شریعت کے اندر حرام ہے یہ حلال قرار دے رہا تھا، اور شراب کو جو شریعت کے اندر حرام ہے اس کو حلال قرار دے رہا تھا، اور نماز کی جو پابندی تھی اس کو اس نے جو ہے بالکل ختم کر دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، اگر میرے امام کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، کیونکہ اگر میرے امام کربلا کی سرزمین پر جلوہ گر نہ ہوتے، اپنا سر نہ کٹاتے، تو یہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا کہ بھائی بہن جو ہے آپس میں نکاح کرتے اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا، کیونکہ اسلام کے اندر اس رشتے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یزید جو تھا اسلامی شریعت کے اندر رد و بدل کرنا چاہتا تھا، اور میرے امام ابھی روئے زمین پر جلوہ گر تھے، آپ کیسے اس چیز کو گوارا کر لیتے کہ میرے نانا کی شریعت کے اندر رد و بدل کیا جائے؟ میرے امام نے جو ہے عظمت کی منزل کو پانے کے لیے عظمت کے راستے پر چلتے ہوئے میرے امام کربلا کی سرزمین پر آتے ہیں، اور میرے امام نے جو ہے اپنے سر کو کٹا کر شریعت کو بچا لیا، شریعت کو میرے امام نے بچا لیا۔ اور نماز جس کی پابندی یزید نے ختم کروا دی تھی، لوگ من کے موجی ہو گئے تھے، جس کا من چاہتا تھا کبھی نماز پڑھ لیتا تھا، اور جس کا من نہیں چاہتا تھا پورا مہینہ جو ہے پورا ہفتہ وہ گھومتا ہی رہتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ فعل یزید کا ہے کہ اس کو جو ہے نماز سے مطلب نہیں تھا، نماز سے محبت نہیں تھی۔ سوچو آج جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ امام علی مقام کو اپنا منہ کیسے دکھائیں گے؟ کیونکہ میرے امام نے تو نماز کی حفاظت کے لیے اپنے پورے کنبے کو کٹایا ہے، میرے امام نے نماز کی حفاظت کے لیے اپنے پورے کنبے کو کٹا دیا، تاکہ نماز کی جو پابندی شریعت کے اندر رکھی گئی ہے، اسلام کے اندر رکھی گئی ہے، وہ پابندی برقرار رہے، اور جو یزید اپنا مشن چلانا چاہتا ہے اس کا مشن جو ہے فیل ہو جائے، اس لیے کربلا کی سرزمین پر میرے امام نے اپنے سر کو کٹایا۔ یہ شہادتیں، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے کہ نماز کی حفاظت ہو جائے،
نماز کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے میرے امام نے علی اکبر کو بھی جو ہے جام شہادت کے لیے کربلا کی سرزمین پر بھیجا اور علی اصغر کو بھی بھیجا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب سوانح کربلا کے اندر لکھتے ہیں، یزید پلید جب تخت پر بیٹھا، یزید پلید جب تخت پر بیٹھا، اس نے جو ہے گناہوں کا بازار گرم کر دیا، یعنی گناہ بالکل عام ہو گئے۔ ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں لوگ کھلم کھلا جو ہے گناہ والے کام کرنے لگے۔ جب یزید پلید تخت پر بیٹھا، حرام کاری یعنی جو چیز شریعت کے اندر حرام قرار دی گئی ہے وہ حرام کاری جو ہے لوگ کھلم کھلا کرنے لگے۔ بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب اعلانیہ جو ہے یہ سب کام ہونے لگے، نماز کی پابندی اٹھ گئی۔ یہ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یزید پلید تخت پر بیٹھا، اس طریقے سے حرام کاری عام ہوئی، اس طریقے سے حرام کاری عام ہوئی کہ لوگوں کے دل سے جو ہے یہ خیال ہی ختم ہو گیا کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے اندر حرام ہے، یہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے۔ اس کا خوف لوگوں کے دل سے بالکل نکل گیا، لوگوں کے ذہن میں جو ہے یہ بات ہی نہیں رہ گئی۔ تو جب ایسا ماحول یزید نے چاروں طرف بنا دیا، یزید نے چاروں طرف جب ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر طرف جو ہے حرام کاری کا بازار گرم ہو گیا، تو میرے آقا امام حسین کیسے اس چیز کو گوارا کر لیتے، کیسے اس چیز کو منظور کر لیتے کہ دنیا کے اندر جو ہے حرام کاری ہوتی رہے اور امام علی مقام اس پر کچھ نہ بولے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حرام کاری کی دکان میں تالا لگانے کے لیے جو ہے میرے امام جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میرے امام اپنے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ یزید کی پھیلائی ہوئی یہ حرام کاری جو ہے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے تالا لگ جائے، یزید کی دکان جو ہے بند ہو جائے، یزید کی دکان بند ہو جائے۔ اس لیے میرے امام نے جو ہے اپنے سر کو کٹایا ہے، اس لیے میرے امام نے اپنے سر کو کٹایا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مقصد شہادت امام حسین یہ ہے کہ خود بھی گناہوں سے دور رہا جائے، خود بھی حرام کاری سے دور رہا جائے اور لوگوں کو بھی حرام کاری سے دور رکھا جائے۔ یہ مقصد شہادت امام حسین ہے، یہ مقصد شہادت امام حسین ہے۔ اور ایک آخری بات سن لے کہ یہ یزید پلید جو ہے اتنا بڑا فاسق و فاجر تھا کہ اس کی اولاد بھی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتی تھی، اس کی اولاد بھی اس کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ جب یزید پلید جو ہے مر گیا تو جو یزید پلید کے حواری تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یزید پلید کا جو بیٹا ہے وہ تخت پر بیٹھ جائے، وہ تخت پر بیٹھ جائے۔ تو یزید پلید کے بیٹے نے جو ہے جو جواب دیا تھا ان لوگوں کو، وہ جواب یہ ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر ہے کہ یزید میرے باپ کو حاکم بنایا گیا۔ یزید کا بیٹا کہتا ہے کہ یزید میرے باپ کو حاکم بنایا گیا، حالانکہ وہ اس کا جو ہے اہل نہیں تھا، یعنی حاکم بننے کا اہل یزید پلید نہیں تھا۔ اس کی عمر جو ہے کم ہو گئی، اس کی عمر کم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے جو ہے اتنے گناہ کیے، گناہ کی نحوست سے جو ہے عمر کم ہوتی ہے، گناہ کی نحوست سے عمر کم ہوتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کے سبب جو ہے قبر میں مبتلا عذاب ہو چکا۔
اس کی عمر ختم ہو گئی. جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب وہ قبر میں گیا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا اور میرے باپ نے عطرت رسول کو قتل کیا، یعنی آل رسول کو یزید پلید نے قتل کیا اور اس نے شراب کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی. یعنی اس کے بیٹے نے بھی یہی کہا کہ میرا جو باپ یزید پلید تھا وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے، مگر وہ جو ہے زبردستی بیٹھ گیا. مگر اس نے جو ہے اتنے گناہ کیے، شریعت کو اتنا مذاق بنایا کہ ہر طرف جو ہے گناہوں کے بازار گرم ہو گئے. گناہوں کی نحوست سے جو ہے اس کی عمر کم ہو گئی اور وہ مر گیا، عذاب قبر میں جو ہے مبتلا ہو گیا. اور سب سے بڑا جو اس کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے آل رسول کو قتل کروایا ہے. آل رسول کو قتل کروایا ہے اور اس نے جو ہے شراب کو حلال کیا ہے. اس نے شراب کو حلال کیا ہے اور یہی تک نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی کی ہے. یزید پلید نے خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی کی ہے. تو اب جب اس کے بیٹے نے یہ واضح بیان دے دیا تو اب اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں رہ گئی ہے کہ امام علی مقام کا مشن کیا تھا. امام علی مقام کا مشن کیا تھا؟ کیوں نہیں میرے امام جو ہے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے؟ کیونکہ یزید پلید جو تھا وہ فاسق تھا، فاجر تھا. اس لیے میرے امام نے جو ہے یزید پلید کی بیعت سے انکار کر دیا اور شریعت کی حفاظت کے لیے جو ہے آپ کربلا کے میدان میں آ گئے. آپ کربلا کے میدان میں آ گئے. میرے مسلمان بھائیوں، اگر میرے امام یزید پلید کی بیعت کر لیتے، اگر میرے امام یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو یہی یزید پلید اتنی دولت دیتا کہ شاید جو ہے پوری زندگی میرے امام خرچ کرتے رہتے، ختم نہیں ہوتی. مگر میرے امام نے ہم اور آپ کو یہ سبق دے دیا، درس دے دیا کہ اسلام ایمان جو ہے دولت سے زیادہ قیمتی ہے. اسلام ایمان جو ہے دولت سے زیادہ قیمتی ہے. کیسا بھی وقت آ جائے مگر ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا. یہ میرے امام نے جو ہے کربلا سے ہم اور آپ کو سبق دیا ہے. ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری طرح اگر امام علی مقام بھی سوچ رکھتے جس طریقے سے آج لوگ سوچ رکھتے ہیں کہ ارے کیا ہوا نماز پڑھ لینے سے یا ایسا کرنے ویسا کرنے، اگر امام علی مقام بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے تو جو آج مسجدوں سے جو ہے اذانیں بلند ہو رہی ہے، جو آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل ختم ہو جاتی. شریعت کا جنازہ نکل جاتا، نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا، نہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہوتا. اگر آج قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اگر آج مسجدوں سے اذان ہو رہی ہے، اگر آج اپنے آپ کو ہم لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ میرے امام کا صدقہ ہے کہ میرے امام نے اپنے سر کو کٹا کر اذانوں کی حفاظت کر لی، مسجدوں کی حفاظت کر لی. تو میرے مسلمان بھائیوں، جس مقصد کے لیے میرے امام نے اپنے سر کو کٹایا ہے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھے، ادھورا مارکہ کربلا میں نہ الجھے بلکہ پورا جو مارکہ کربلا ہے اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھے تاکہ شہادت بھی بیان ہو اور میرے آقا امام حسین کا مشن بھی بیان ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.